السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دور کہیں سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گاؤں تھا جس میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی اپنی سمجھداری اور پرسکون طبیعت کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ اس کی ساری زندگی سمندر کا سفر کرنے اور مچھلیاں پکڑتے گزری تھی، اور سمندر نے ہی شاید اسے پرسکون رہنا سکھایا تھا۔ ایک دفعہ نوجوان لڑکا اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا۔ وہ لڑکا بڑا دکھی اور پریشان تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر سوچتا رہتا اور پریشان ہوتا رہتا۔ میرا کیا بنے گا؟ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرا فیوچر کیسا ہوگا؟ میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں؟ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے۔ ایک عام انسان ایسے ہی سوچتا ہے۔ میری زندگی کے مسائل کیسے ختم ہوں گے؟ مجھے کیسے خوشی ملے گی؟ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا۔ اس نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ آپ زندگی کے مشکل حالات میں، جہاں پر ہر طرف دکھ، پریشانیاں اور مایوسی ہے، آپ اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون کیسے رکھ لیتے ہیں؟ آپ اتنے خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ بوڑھا آدمی مسکرایا۔ خوشی اور سکون باہر کی مشکلات کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آتا، بوڑھے آدمی نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا کہ طوفانوں کی غیر موجودگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ خوشی ملے، بلکہ جو مشکل ہمارے راستے میں آتی ہے اسے قبول کر لینے، سمجھ لینے، مان لینے کی وجہ سے خوشی آتی ہے۔ لڑکے کو بات سمجھ نہ آئی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا، لیکن جب ہمارے سامنے مشکلوں کا پہاڑ ہو، مصیبتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہو، تو ہم بھلا پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے پرسکون لہروں کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی چھوٹی سی کشتی میں سمندر کا سفر کر رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بڑی کشتی میری طرف تیزی سے آ رہی ہے۔ میرے تو اوزان خطا ہو گئے۔ میں گھبرا گیا کہ یہ کشتی کہیں میری کشتی سے ٹکرا ہی نہ جائے، مجھے نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ جب وہ کشتی تھوڑا اور قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل خالی تھی۔ اس کے اندر کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس وقت میرے پاس دو آپشنز تھے۔ ایک تو میں اسے غیر ذمہ دار ملاح قرار دیتا اور اس پر غصہ کرتا، افسوس کرتا، اسے برا بلا کہتا اور اسے بہت زیادہ لعنت ملامت کرتا، جس نے اپنی کشتی کو باندھا نہیں اور غیر ذمہ داری سے سمندر میں کھلا چھوڑ دیا، جو کسی حادثے کا باعث بن سکتی تھی، اور یا پھر صورتحال کو سمجھ کر افسوس کرتے رہنے کی بجائے اپنی کشتی کا رخ موڑ لیتا، اپنے آپ کو بچا لیتا۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنی کشتی کا رخ موڑا، سامنے سے آتی ہوئی کشتی سے خود کو بچاتے ہوئے سائڈ سے گزر گیا اور امن و سکون کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ وہ سامنے سے آنے والی کشتی جو کہ خالی تھی، بالکل ہماری زندگی میں آنے والی ان پرابلمز کی طرح ہے جو اچانک ہی حادثاتی طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جن کی ہمیں ہرگز بھی توقع نہیں ہوتی، جو ہمارے سکون کو برباد کرنے لگتی ہیں، ہمیں پریشان کر دیتی ہیں۔ وہ کوئی بن بلائی مصیبت ہو سکتی ہے، کوئی چیلنج ہو سکتا ہے، لوگوں کی دکھ دینے والی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، کاروبار یعنی بزنس میں ملنے والا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور پریشانی، کوئی غیر یقینی صورتحال جس سے اچانک ہمارا سامنا ہو جاتا ہے۔ اب چوائس ہمارے پاس ہی ہوتی ہے کہ ہم نے اسے دیکھ دیکھ کر، اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہنا ہے، یا غصہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ٹکرا جانا ہے، یا پھر اس غیر یقینی صورتحال کو قبول کرتے ہوئے اپنے اندر کے سکون کو برقرار رکھنا ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال کو گزرنے دینا ہے۔ اس لڑکے کو بھی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ اصلی سکون، اصلی خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں، ہماری زندگی میں کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہو ہی نہ۔ اگر ہماری یہی سوچ ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس طرح تو ہم کبھی خوش نہیں ہوں گے۔
ہمیں کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ پریشانیاں تو زندگی میں آتی رہتی ہیں اور آتی ہی رہیں گی، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ ہماری خوشی کا انحصار ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات پر نہیں ہوتا، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات و حالات کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، پازیٹیو یا پھر نیگیٹو، یا پھر ہم محض ان واقعات کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں، حالات کا رونا روتے ہیں، یا پھر اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر انہیں قبول کر لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ اگر ہم انہیں اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر انہیں قبول کر لیں تو ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور اس کوشش میں ہم کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور خوش رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں خوشی ملتی بھی ہے۔ ویورز، بانو قدسیہ نے ایک بہت پیاری بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے یا جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں، اور انسان حاصل کی تمنا میں ہمیشہ سے لاحاصل کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے وہ اسے نظر نہیں آتا، چاہے جتنا قیمتی ہو، لیکن جو چیز اس کے پاس نہیں ہے، بھلے اس کی کوئی قدر و ویلیو اور قدر نہ ہو، بالکل قیمتی نہ ہو، لیکن وہ انسان کے پاس نہیں ہے، تب وہ اس کے پیچھے دوڑے گا۔ انسان کی جو فطرت ہے وہ اسی طرح کی ہے، لیکن اگر وہ ان چیزوں پر صبر اور شکر کرنے لگے جو اس کے پاس ہے تو اسے وہ چیز بھی مل جائے گی جو اس کے پاس نہیں ہے۔ انسان نہ ہمیشہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ تتلیوں کی طرح ہوتی ہیں، اور جب انسان ان تتلیوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو نہ تو تتلیاں ملتی ہیں اور نہ واپسی کا راستہ، کیونکہ بعض اوقات انسان بہت دور تک نکل جاتا ہے۔ اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے انسان صحیح اور غلط کے راستے کو بھول جاتا ہے اور اس خواہش کے ٹریپ یعنی اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح ہر سمجھدار شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خوشی اور تکلیف دونوں سے ہی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ دکھ بھی زندگی کا حصہ اور پروسیس ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خوشی ہے۔ دکھ اصل میں اصل کی پہچان کروانے انسان کی زندگی میں آتی ہے، اور اصل کیا ہے؟ ایک اللہ، وہ ہستی جس نے ہر چیز بنائی انسان کے لیے، اور انسان اور جنوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت شدت پکڑ لیتی ہے تو وہ چیز اس سے چھین لی جاتی ہے۔ کیونکہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کی محبت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹیمپریری ہے، جو پرماننٹ ہے وہ اللہ ہے۔ تو پھر اللہ انسان کو دکھ اور تکلیف میں ڈال کر ہر چیز اور ہر رشتے کی حقیقت کھول دیتا ہے، مگر ان سب مشکلوں میں خود اس کے ساتھ رہتا ہے۔ میری ایک ٹیچر کہتی تھی کہ جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے نا تب وہ خدا کی طرف دوڑتا ہے۔ تو میں نے جواب میں کہا کہ میم، وہ لوگ بھی تو خوش قسمت ہوتے ہیں نا جو ٹھوکر کھانے کے بعد اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ حقیقت میں سب کچھ اللہ ہے، ورنہ کئی لوگ تو ساری عمر صرف ٹھوکریں ہی کھاتے رہتے ہیں، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ جانا کہاں ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ نہیں، محض کھیل تماشا ہے۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔